بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ دیکھیے، حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ پنجہ با شیر انداختن و مشت بر شمشیر زدن کار خرد مند نیست۔ پنجہ بشیر انداختن یعنی شیر کے ساتھ پنجہ ڈالنا، شیر کے ساتھ پنجہ لڑانا، و مشت بر شمشیر زدن اور تلوار پر مکھا مارنا، کار خرد مند عقل مندی کا کام نیست نہیں ہے۔ شیر کے ساتھ پنجہ لڑائیں گے تو ظاہر سی بات ہے مارے جائیں گے، تلوار پر مکھا ماریں گے تو آپ کا جو ہاتھ ہے کٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو شیر کے ساتھ پنجہ لڑانا، پنجہ ڈالنا اور تلوار پر مکھا مارنا عقل مندی کی بات نہیں ہے، عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ بیت جنگ و زور آوری مکن با مست، پیش سر پنجہ در بغل نہ دست۔ جنگ و زور آوری مکن با مست، مست کا ایک معنی ہے پہلوان، ایک معنی ہے لاپرواہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دونوں معنی کے اعتبار سے الگ الگ ترجمہ ہوگا، یعنی پہلا ترجمہ یہ ہوگا کہ پہلوان کے ساتھ جنگ اور زور آزمائی مت کر، جنگ و زور آوری مکن با مست، مست یعنی پہلوان، پہلوان کے ساتھ جنگ اور زور آزمائی مت کر، لڑائی اور زور آزمائی مت کر۔ دوسرا معنی ہوگا کہ لاپرواہی میں جنگ اور زور آزمائی مت کر۔ اگر تجھے جنگ کرنا ہے تو فکر کے ساتھ متوجہ ہو کر، پورا غور و فکر کرنے کے بعد جنگ کر، اور جنگ کرتے وقت متوجہ رہو۔ بے پرواہ ہو کے جنگ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے مارا جائے گا۔ جنگ و زور آوری مکن با مست، ایک ترجمہ پہلوان کے ساتھ لڑائی اور زور آزمائی مت کر، دوسرا ترجمہ مستی میں، لاپرواہی میں جنگ اور زور آزمائی مت کر۔ پیش سرپنجہ در بغل نہ دست، پیش سرپنجہ اس کا معنی ہے طاقتور پنجے والے کے سامنے، پیش کا معنی سامنے، پیش سرپنجہ یعنی طاقتور پنجے والے کے سامنے، در بغل نہ دست بغل میں ہاتھ رکھ۔ اگر سامنے کوئی طاقتور پنجے والا ہو، ٹھیک ہے، طاقتور پنجے والا ہو تو اس وقت اسے جنگ مت کر، بلکہ اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ، یعنی جنگ مت کر، لڑائی مت کر، مت لڑ۔ پند یعنی نصیحت، ضعیفے کے با قوی دلاوری کند، جو ضعیف کسی مضبوط کے ساتھ، قوی کے ساتھ، طاقتور کے ساتھ دلاوری کند بہادری کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، یار دشمن است در ہلاک خویش، یعنی اپنی ہلاکت میں، در ہلاکت خویش اپنی ہلاکت میں اپنے دشمن کا ساتھی ہے، یعنی اپنی ہلاکت میں، خود کو ہلاک کرنے میں دشمن کا ساتھی ہے، دشمن کا مددگار ہے۔ جو بندہ، جو ضعیف آدمی، جو کمزور ہو، ضعیف ہو، پھر بھی قوی کے ساتھ، طاقتور کے ساتھ بہادری دکھا رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی ہلاکت میں دشمن کا ساتھ دے رہا ہے، دشمن کی مدد کر رہا ہے۔ ضعیفے کے با قوی دلاوری کند، یار دشمن است در ہلاک خویش، جو ضعیف قوی کے ساتھ، طاقتور کے ساتھ دلاوری کرتا ہے، بہادری کرتا ہے، وہ اپنی ہلاکت میں دشمن کا ساتھی ہے۔ قطعہ سایہ پروردہ را چہ طاقت عاں کہ رود با مبازراں بقتال۔ سایہ پروردہ یعنی سایہ میں پلنے والا، یعنی عیش و عشرت میں پلنے والا، را یعنی کو، چہ طاقت عاں کیا اس کی طاقت، یعنی عیش و عشرت میں پلنے والے کو کہاں اس کی طاقت، کہ رود با مبازراں کہ بہادروں کے ساتھ جائے، بقتال جنگ میں، یعنی جو بندہ عیش و عشرت میں پلا ہو اسے یہ طاقت کہاں کہ وہ بہادروں کے ساتھ جنگ میں جائے، یعنی بہادروں سے جنگ کرنے جائے، یہ طاقت کہاں۔ سایہ پروردہ را چہ طاقت عاں کہ رود با مبازراں بقتال،
عیش و عزت میں پلنے والے کو یہ طاقت کہاں کہ وہ بہادروں کے ساتھ جنگ میں جائے، یعنی بہادروں سے جنگ کرنے جائے۔ سست بازو بجہل می فنگند، پنجہ بمرد آہنگی آہنی بمرد آہنی چنگال، یعنی سست بازو کمزور بازو والا بجہل نادانی میں می فنگن پنجہ ڈالتا ہے، بمرد آہنگی چنگال یعنی لوہے کی طرح مضبوط لوہے کی طرح چنگل والے سے، جس کا چنگل لوہے کی طرح مضبوط ہو اس کے ساتھ پنجہ ڈالتا ہے مضبوط بازو والا جہالت میں۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، سست بازو بجہل می فنگند، پنجہ بمرد آہنی چنگال۔ سست بازو والا کمزور بازو والا جہالت میں لوہے جیسے پنجے والے سے پنجہ ڈالتا ہے، لوہے جیسے چنگل والے سے پنجہ ڈالتا ہے، اس کے ساتھ پنجہ لڑاتا ہے۔ حکمت یعنی نصیحت کی بات، عقل مندی کی بات۔ ہر کے نصیحت نہ شنود، سر ملامت شنیدن دارد، جو شخص کے نصیحت نہیں سنتا، سر کا معنی ہوتا ہے خیال، سر ملامت شنیدن دارد یعنی ملامت سننے کا خیال رکھتا ہے۔ جو بندہ نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننا چاہتا ہے، ملامت سننے کا خیال رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ملامت سنے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نصیحت کو اگر نہیں سنے گا تو اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا اور غلطی کرے گا تو اس پہ لوگ ملامت کریں گے۔ شعر، چوں نیاید نصیحتت درگوش، جب تیرے کان میں نصیحت نہیں آتی، یعنی جب نصیحت تجھ پر اثر نہیں کرتی، چوں نیاید نصیحتت درگوش، جب کان میں نصیحت نہیں آتی یعنی جب نصیحت اثر نہیں کرتی، جب تجھے نصیحت اثر نہیں کرتی، اگرت سرزنش کنم خاموش، اگر میں تجھے ڈانٹوں جھڑکوں تو خاموش رہ، اگر تجھے نصیحت اثر نہیں کرتی تو میں تجھے ڈانٹوں تو تو خاموش رہ، میں تجھے جھڑکوں تو تو خاموش رہ، کیونکہ اگر تو نصیحت قبول کرے گا تو اس کے مطابق عمل کرے گا تو جھڑکنے کا موقع آئے گا ہی نہیں، نصیحت قبول نہیں کرے گا، غلطی کرے گا تو میں جھڑکوں گا تو خاموش رہے گا، ٹھیک ہے۔ چون آیت نصیحتت درگوش، اگرت سرزنش کنم خاموش، اگر نصیحت تجھ میں اثر نہیں کرتی تو اگر میں تجھے جب نصیحت تجھے اثر نہیں کرتی، چونکہ جب نصیحت تجھے اثر نہیں کرتی تو اگر میں تجھے ڈانٹوں تو تو خاموش رہ۔ اب نیچے دیکھیے، حکمت یعنی دانائی کی بات، عقل مندی کی بات۔ بے ہنراں ہنرمنداں را نتوانند دید، بے ہنراں یعنی بے ہنر، ہنرمنداں را ہنرمندوں کو نتوانند دید نہیں دیکھ سکتے، یعنی ان سے جلیں گے، حسد کریں گے، ان سے حسد کرتے ہیں، ان سے جلتے ہیں۔ جو بے ہنر ہیں وہ ہنرمند کو دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، یعنی انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ نہیں دیکھ سکتے سے مراد یہ نہیں کہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم چنا سگے بازاری سگے سیدی را مشغلہ برآند، جیسے بازاری کتے، سگے بازاری کتے، سگے سیدی یعنی شکاری کتے، را یعنی کو، مشغلہ برآنند بھونکتے ہیں۔ ہم چنا سگے بازاری سگے سیدی را مشغلہ می آرند، جیسے بازاری کتے شکاری کتے پر بھونکتے ہیں، وہ پیش آمدن نیارند، اور سامنے نہیں آ سکتے، بھونکتے تو ہیں لیکن سامنے نہیں آ سکتے، جانتے ہیں پھاڑ کے پھینک دے گا۔ یعنی چون سفلا بر ہنر با کسے بر نیاید بخبشش در پوستن افتد، یعنی جب کمینہ، سفلا کمینہ بہنر، ہنر میں با کسے کسی شخص سے بر نیاید نہیں جیت سکا، آگے نہیں بڑھ پایا، بخبشش تو اپنی خباثت کی وجہ سے، اپنی خباثت سے، در پوستن افتد عیب کی تلاش میں لگ گیا، پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ چون سفلا بہنر با کسے بر نیاید بخبشش در پوستن افتد، جب کمینہ
ہنر سے ہنر کے ذریعے ہنر میں کسی بندے سے آگے نہیں بڑھ پایا، کسی بندے سے نہیں جیت پایا یا پھر نہیں جیت پاتا، تو اپنی خباثت سے عیب ڈھونڈنے میں پڑ جاتا ہے۔ بیت کند ہر آئینہ کا مطلب ہے یقیناً، لا محالہ۔ غیبت حسود کہتا دست یعنی عاجز، حسود یعنی حسد کرنے والا۔ کند ہر آئینہ غیبت حسود کہتا دست، لا محالہ عاجز حسد کرنے والا غیبت کرتا ہے کہ در مقابلہ گنگش بود زبان مقال، اس لیے کہ مقابلہ میں گفتگو کی زبان بند ہوتی ہے، یعنی مقابلہ میں گفتگو کرنے کی زبان جو ہے اس کی بند رہتی ہے، گفتگو نہیں کر پاتا وہ، اس وجہ سے وہ غیبت کرتا ہے۔ یعنی غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بات کوئی عیب وغیرہ دوسرے کو بتانا اس کی غیر موجودگی میں، یعنی ایسی بات کہنا جس سن کر وہ اسے خراب لگے، جس کے بارے میں گفتگو کہی جا رہی ہے اسے برا لگے، ٹھیک ہے۔ کند ہر آئینہ غیبت حسود کہتا دست کے در مقابلہ گنگش بود زبان مقال، یعنی عاجز حسد کرنے والا لا محالہ غیبت کرتا ہے کہ مقابلے میں گفتگو کی زبان گونگی ہوتی ہے، مقابلے میں اس کی گفتگو کی زبان گونگی ہوتی ہے، وہ گفتگو نہیں کر پاتا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔